السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز مشاہدین و سامعین، فقہ شرعی کورس کا یہ چھٹا درس ہے جس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و فضیلت اور اذان اور اقامت کے احکام اور مسائل۔ محترم سامعین و مشاہدین، نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں، اور شرعیت کے اصطلاح میں نماز مخصوص اوقات میں مخصوص افعال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا، جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے، اسے شریعت کی اصطلاح میں نماز اور صلاۃ کہا جاتا ہے۔ نماز کی فضیلت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، نماز کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نماز انسان کے اخلاق، انسان کو برائیوں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتی ہوئی نہر سے دی ہے کہ کسی کے سامنے سے اگر نہر بہ رہی ہو اور اس میں 4-5 بار دن میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی رہ جائے گا؟ یقیناً صحابہ کا یہی جواب تھا کہ کوئی میل و کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو یہی مثال نماز کی ہے کہ انسان کے نام اعمال سے نماز گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ نماز کی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہے میرے بھائیوں؟ نماز اسلام کا کلمہ توحید کے بعد دوسرا عظیم رکن ہے۔ نماز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن انسان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو سارے اعمال میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نماز میں ناکام و نامراد ہو گیا تو سارے اعمال میں ناکام ہو جائے گا۔ نماز کی اہمیت کے پیش نظر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے وقت اپنی امت کو آخری وصیت کر رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال کرنا، نماز کا پاس و لحاظ رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو کے پیش نظر اس عبادت کو اپنے تمام انبیاء اور پیغمبروں پر فرض کیا تھا، اور ساری امتوں پر نماز فرض تھے۔ نماز ہی کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اسے ہر حال میں بندوں پر فرض رکھا ہے۔ کسی بھی حالت میں نماز ایک مومن بندے سے معاف نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سارے اسلام کے احکام کو زمین پر فرشتوں کے ذریعے سے فرض قرار دیا ہے، اپنے نبی کو دیا ہے، لیکن نماز کو جب فرض کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کروایا، اور اپنے نبی کو بلا واسطہ ڈائریکٹ نماز کا تحفہ دیا، جو اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نماز مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کے لیے جائے پناہ بھی ہے۔ تو یہ نماز میرے بھائیوں انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ اس کا ہمیں خاص طور سے پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے اونچے اور عالی شان مقام کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کہ نماز کا حکم کیا ہے؟ نماز ایک مسلمان مرد، عاقل، بالغ، مرد، عورت، تمام لوگوں پر یکساں فرض ہے، چاہے وہ آزاد اور غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسافر اور مقیم ہی کیوں نہ ہو، سب پر یکساں طور پر فرض ہے۔ البتہ حیض اور نفاس والی عورت سے نماز معاف ہے، اسے نماز نہیں ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی آدمی نادانی میں نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو اسے اس کی اہمیت کو بتلایا جائے گا۔ اگر وہ اقرار کرتا ہے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی انسان سرکشی میں آ کر اس کے وجوب کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر اور مرتد ہے، اور اسے اسلام میں کوئی جگہ نہیں حاصل ہوگی، وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے،
چاہے وہ وقتاً فوقتاً نماز کی پابندی ہی کیوں نہ کرتا ہو، اگر وہ سرکشی میں آ کر، تکبر میں آ کر اس کا انکار کر دیتا ہے، اور اگر کوئی آدمی سستی اور کاہلی میں نماز کو ترک کر دیتا ہے تو اسے توبہ کرایا جائے گا، توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے بھی اہل اسلام کے بڑے بڑے علماء نے اسے مرتد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے اس کے جرم میں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے واضح حدیث ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان جو عہد و پیمان ہے وہ نماز ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ جب بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے تاکہ وہ نماز کے عادی بن جائیں، نماز کے متعود ہو جائیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دی جائے، انہیں مارا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور انہیں نماز پر مارو جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اگر چھوڑتے ہیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اگر کوئی آدمی نماز کو وقت سے مؤخر کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت سے نکال کر پڑھتا ہے، یعنی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے پھر پڑھتا ہے، تو اکثر و بیشتر اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، اسے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ نماز اللہ رب العالمین نے وقت مقررہ پر فرض کیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایک مسلمان پر ٹائم ٹو ٹائم وقت بوقت فرض ہے، منمانی کرنا اس کے اندر درست نہیں ہے۔ لہذا جائز اسباب اگر ہیں، انسان سو گیا، بھول گیا، یا اس کا دماغ کام نہیں کیا، بے ہوش ہو گیا، تو ایسی صورت میں وقت نکل جائے تو انسان نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو 2 نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اس لیے ایک نماز کو اس کے وقت سے نکال کر دوسرے وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے، یا 2 نمازوں کو ایک نماز کے وقت سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی نماز کو جان بوجھ کر اس کے وقت کے بعد نکل جانے کے بعد پڑھتا ہے تو اس کی نماز اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی اپنے ڈیوٹی کے لیے، نماز کے لیے نہیں بلکہ ڈیوٹی کے لیے سونے کے وقت الارم لگاتا ہے اور لوگوں کو جگانے کے لیے کہتا ہے اور نماز کا کوئی اہتمام نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی میرے بھائیوں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، جو سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے ڈیوٹی جانے کے وقت، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا معمول ہے، اور ایسا لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بعض فقہا نے اسے کفر کرنے کا والا کہا ہے اور اسے کافر گردانا ہے، جو نماز کو عادت بنا کر سورج نکلنے کے بعد ادا کرتا ہے۔ نماز کا ایک انسان کی زندگی پر اور سوسائٹی میں اس کے کیا اثرات اور کیا فوائد ہیں؟ میرے بھائیوں، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے کہ نماز ہر انسان کو اخلاق والا انسان بناتی ہے، گناہوں سے، معصیت سے روکتی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز انسان کو بے حیائی سے اور غلط کام سے روکتی ہے۔ نماز مشکلات کا سامنا کرنے میں انسان کا مدد کرتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ نمازی کو ہمیشہ رب العالمین سے جوڑ کے رکھتی ہے، اور نمازی کو راحت اور اطمینان اور سکون عطا کرتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے تھے ارحنا بہا یا بلال، اے بلال اذان، نماز کے لیے اذان دو،
ہمیں اس سے سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ تو ایک انسان کی زندگی میں نماز سے سکون آتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور سکون اور چین کی زندگی اسے نصیب ہوتی ہے۔ نماز آپس میں مسلمانوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرتی ہے، اور حقیقی معنوں میں اس سے سچا بھائی چارہ پیدا کرتی ہے نماز۔ اور چونکہ لوگ نماز کے لیے دن میں 5 بار اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک ہی نماز ادا کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ صاف اشارہ ہے کہ دلوں کو اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے ملاتا ہے، دلوں سے کینہ اور کپٹ دور کر کے دلوں کے اندر محبت اور الفت پیدا کر دیتا ہے۔ نماز کا طبی اعتبار سے بہت سارے فائدے ہیں۔ جو انسان رکوع اور سجود کرتا ہے اور حرکتیں کرتا ہے، سائنس نے اس کے بہت سارے فائدے آج ثابت کیے ہیں، تو اس کے طبی اعتبار سے اور ڈاکٹری اعتبار سے بہت سارے فائدے انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اور سماجی اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے فائدے انسان کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اذان اور اقامت۔ اذان کے معنی کیا ہیں؟ اذان کے لغوی معنی ہیں اعلان کے، اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص اوقات میں مخصوص الفاظ کے ذریعے لوگوں کو اذان فرض نمازوں کے اوقات کا اطلاع دینا، اسے شریعت کی اصطلاح میں اذان کہا جاتا ہے۔ اذان میرے بھائیوں، اس میں اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ کا کمال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت، فوز و فلاح، کامیابی کی طرف دعوت، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی تاکید اور شرک کی اس کے اندر نفی کی جاتی ہے۔ اذان یہ اسلام کا ظاہری اور واضح شعار ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اذان اور اقامت کی مشروعیت کب ہوئی؟ میرے بھائیوں، ہجرت کے پہلے سال، یعنی ہجرت کے پہلے سال میں یہ مشروع قرار پایا، اور مسلمانوں کو نماز کے لیے اس کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ناقوس کے ذریعے سے نماز کے کچھ دنوں تک تو اندازے کے اعتبار سے لوگ نماز کے لیے آتے رہے۔ جب مسلمانوں کی آبادی بڑھتی گئی تو اس کے لیے ایک میٹنگ ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کافی دیے گئے، تو ایک ناقوس کے ذریعے سے کہ جب اذان کے وقت ہو تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو ایک آواز لگائی جائے ناقوس کے ذریعے سے، اور لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہو جائیں۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے ناقوس بجانے کا حکم دیا، تو میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاس ایک ناقوس ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس کو فروخت کرو گے، اس کو مجھ سے بیچو گے؟ تو اس نے کہا تم اس کو لے کر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ صحابی کہتے ہیں کہ آپ ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صحابی رسول کو اس شخص نے اذان کے کلمات مکمل طور سے بتلائے خواب کے اندر، اور اس کے بعد صحابی کہتے ہیں وہ میرے پاس سے کچھ دور ہٹا اور پھر کہا کہ اقامت کے لیے، یعنی نماز کے لیے جب لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، مسجد کے اندر اکٹھا ہو جائیں، تو نماز کے لیے جب اقامت کہی جائے تو اس کے لیے بھی الفاظ بتلائے، اللہ اکبر، یعنی اذان کے کلمات دو دو کر کے، اور اقامت کے کلمات ایک ایک کر کے، اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 بار کہنے کی تعلیم دی۔ تو یہ اذان اور اقامت کے کلمات ہیں۔ البتہ فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ اذان میں مسنون طریقہ کیا ہے؟ اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز سے ادا کیا جائے، اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو مؤذن اپنی گردن کو دائیں جانب موڑے گا، اور حی علی الفلاح کے وقت اپنی گردن کو بائیں جانب موڑے گا۔ چونکہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا دور نہیں تھا، لہذا یہ مشروع ہے۔ البتہ اگر کوئی اب اذان کے وقت اپنے
گردن کو دائیں اور بائیں نہیں موڑتا ہے تو اس کی اذان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ سنت اور مستحب ہے۔ اس سے دائیں بائیں طرف لوگوں کو آہت ہو جائے گی، لیکن آج لاؤڈ اسپیکر کا دور ہے اور اس طریقے سے آلات ہمارے پاس موجود ہے کہ ہماری آواز دور دراز کے علاقوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اور اذان کے لیے ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ ترجیع، یعنی اللہ اکبر کے کہنے کے بعد پست آواز میں شہادتین کو دو بار کہے، پھر بلند آواز سے انہی کلمات کو دہرائے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پست آواز میں کہنے کے بعد پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہے، اسے ترجیع کہا جاتا ہے۔ اور اذان کی جگہ بلند ہونی چاہیے، تاکہ اگر مائک وغیرہ کا انتظام نہیں ہے تو بلند آواز سے کہے، تاکہ دور دراز لوگوں تک اسے پہنچتے رہے۔ اور مؤذن کے بارے میں مستحب یہ ہے کہ وہ بلند آواز والا ہو اور وہ امین ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو کہ بغیر ٹائم کے ہی اذان دے دے، اور اوقات کے بارے میں اسے خبر ہو۔ اذان کے جواب کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے ویسے ہی تم اس کا جواب دو، البتہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے مؤذن تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ پر الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا ہے۔ اذان سے فارغ ہونے کے بعد مؤذن کو بھی اور سننے والے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ، جو ایک عظیم مقام ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے خاص کیا ہے، اس کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تم مؤذن کو جس طرح کہتا بھی سنو ویسے ہی جواب دو، پھر ہمارے اوپر درود بھیجو، اور جو ہمارے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے وہ اللہ کی 10 رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ، جو جنت میں ایک اونچا مقام ہے، جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں، وہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، اور جس نے میرے لیے یہ چیز طلب کیا اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ یعنی الاذان کا جواب دینا چاہیے جس طرح مؤذن کہتا ہے، حی علی الصلاۃ الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ پر الصلاۃ خیر من النوم ہی کہے، اور جب اذان سے فارغ ہو جائے تو درود پڑھے، اور پھر اذان کے بعد والی جو دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ دعا پڑھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اذان اور اقامت کے درمیان انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، وقت سے پہلے اذان دینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان کہے، اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے لیے جب وقت ہو جائے تبھی اذان دینا ہے، وقت سے پہلے اذان دینا درست نہیں ہے۔ اسی لیے مؤذن کا امین ہونا اور وقت کے تعلق سے خبیر ہونا جہاز ضروری ہے۔ مؤذن کا یعنی جو اذان دیتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اسے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ میرے بھائیوں، جو شخص اذان دیتا ہے اس کی آواز کے مقدار کے برابر اسے بخش دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے فرشتے اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اور مؤذن کو اس کی آواز کے مقدار کے برابر بخش دیا جاتا ہے، اور جو اس کی آواز سنتا ہے خواہ جاندار ہو یا بے جان،
سب اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اسے اتنا اجر ملتا ہے جتنا اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کیونکہ وہ سارے نمازیوں کو اذان کی طرف دعوت دیتا ہے، نماز کی طرف دعوت دیتا ہے، تو جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا بھی اسے اجر دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا اجر اس کا یہ ہے، اس کے لیے ہر وہ چیز گواہی دیتی ہے جس تک آواز پہنچتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، پیڑ پودے ہوں، جمادات ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ابو سعید خدری نبی کے وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کے نبی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دیہات میں اور بکریوں کو زیادہ پسند کرتے ہو، پس جب تم بکریوں میں رہو یا دیہات میں رہو تو نماز کے لیے اذان دو اور بلند آواز میں اذان دو، کیونکہ جو بھی مؤذن کی آواز سنتا ہے، خواہ وہ جنات ہوں یا انسان یا کوئی اور چیز ہو، جاندار ہو، جمادات ہوں، سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 12 سال تک اذان دے دے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے ہر دن اذان کے عوض 60 نیکیاں، جبکہ اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ، طبرانی اور بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ کی تاریخ میں موجود ہے، اور امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ اذان دینے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اگر وہ 12 سال تک اذان دیتا ہے۔ تو یہ مختصر احکام اور مسائل تھے اذان اور اقامت کے تعلق سے، اور نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔